شريك له ولا فريق له ولا وزير له لا وزير له ولا مشير له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثيل له ثم نشهد أن سيدنا ومؤيدنا وقيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام ہمارا آیت الکرسی کے ضمن میں جہاں تک سبق پہنچا ہے وہ آج کا سبق ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ آیت الکرسی کے متعلق پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اس کے متعلق یہ کہا گیا کہ یہ قرآنی آیات کی سردار آیت ہے،
بڑی ہی عظمت والی آیت ہے۔ اور پھر عظمت کی مختلف وجوہات، ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ چونکہ آیت الکرسی یہ اللہ کی توحید پر مشتمل ہے، پوری کی پوری آیت میں اللہ کی توحید ہی توحید ہے۔ تو چونکہ اعمال، عقائد، ان میں سب سے اہم چیز وہ اللہ کی توحید ہے۔ جب اللہ کی توحید سب سے اہم ہے تو پھر جس صورت میں، جس آیت میں اللہ کی توحید بیان کی گئی، وہ آیت بھی سب سے بلند مقام والی آیت ہے۔ مختلف دلائل اللہ کی توحید پر گزر چکے ہیں، جیسے کہ الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، یعنی حی اور القیوم ذات بھی اللہ کی، نیند اور اونگ سے پاک ذات بھی اللہ کی، ہر چیز پر قدرت اور اختیار بھی اللہ کی ذات کی۔ اور پھر اللہ کے سامنے اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کا نہ بول سکنا، تو یہ بھی اللہ کی وحدانیت پر دلیل ہے۔ اس کے بعد فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، ہر چیز کا علم وہ میرے رب کے پاس ہے۔ میرے اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی ہر چیز کو ہر وقت جاننے والا اور کوئی نہیں ہے۔ نہ کوئی نبی جانتا ہے اللہ کے علاوہ، نہ کوئی ولی جانتا ہے، نہ کوئی پیر جانتا ہے، نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی چھوٹا جانتا ہے، نہ کوئی بڑا جانتا ہے، نہ کوئی عالم جانتا ہے، نہ کوئی جاہل جانتا ہے، نہ کوئی خطیب جانتا ہے، نہ کوئی ادیب جانتا ہے، نہ کوئی رقیب جانتا ہے، نہ کوئی کالم نگار جانتا ہے، نہ کوئی چھوٹا جانتا ہے، کوئی عربی عجمی نہیں جانتا، یعنی کوئی بھی اللہ کے علاوہ ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا وہ کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ کے علاوہ ہر چیز کا علم رکھنے والا اور کوئی نہیں، تو پھر اللہ کے علاوہ اور معبود بھی کوئی نہیں، یعنی اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی معبود وہ نہیں ہے۔ کیوں معبود نہیں؟ جہاں باقی دلائل ہیں وہاں یہ بھی ایک دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ غیب کا علم جاننے والا اور کوئی نہیں ہے، پھر اس کے اندر سب برابر ہیں۔ قرآن مقدس میں تقریباً یہ جو الفاظ ہیں یہ 4 مقام پر آئے ہیں۔ تین مقام پر، اور چوتھا مقام یہی آیت الکرسی والا۔ ایک مقام سورہ طٰہٰ آیت نمبر 110 16واں پارہ، ایک مقام سورہ انبیاء آیت نمبر 28
17واں پارہ۔ تیسرا مقام سورہ حج آیت نمبر 76 اور 17واں پارہ۔ ان تینوں مقامات میں، اور چوتھا یہی آیت الکرسی سورہ بقرہ غالباً آیت نمبر 255، تیسرا پارہ۔ یہ 4 مقامات پر یہی الفاظ آئے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، لیکن پھر اس کے بعد الفاظ تبدیل ہے، اور ان کے علاوہ متعدد مقامات پر اس بات کا ذکر آیا کہ غیب کا علم وہ صرف اور صرف میرے اللہ کی ذات جانتی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، فرمایا جو کچھ ہو گیا اور جو کچھ ہونا ہے، ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو چیز ان کے آگے ہے اور جو چیز ان کے پیچھے ہے، یعلم، اس کو جاننے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ فرمایا ولا ہر چیز کو اللہ کی ذات جاننے والی ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کے علم کا احاطہ کرنے والی ذات کوئی نہیں۔ فرمایا وہی ذات ہے جو غیب کا علم رکھنے والی ذات ہے، اور دوسرے مقام پر فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، فرمایا وہی ذات ہے جو جاننے والی ہے، جو چیز پہلے ہو چکی ہے اور جو چیز بعد میں ہونے والی ہے، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، فرمایا غیب کے علم بھی اسی کے پاس ہے، اور پھر اس اللہ کے علاوہ، اللہ کی اجازت کے علاوہ کوئی بھی اس اللہ کے سامنے سفارش کرنے والا کوئی نہیں۔ اور تیسرے مقام پر فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ فرمایا ہر چیز کو جاننے والی ذات اللہ کی، اور پھر الی اللہ، اور اسی اللہ ہی کی طرف ترجع الامور، تمام کے تمام معاملات اسی کی طرف لوٹنے ہیں۔ یعنی یہ اللہ نے آیت الکرسی کے علاوہ 3
مقام پر ذکر کیا، فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ ہر چیز کو جاننے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں جو جاننے والا ہو۔ اور اسی طرح سورہ انعام کے اندر فرمایا عندہ مفاتح الغیب لا فرمایا غیب ہیں کچھ چیزیں، اور پھر ان غیب کے خزانوں پر اللہ نے تالے لگا دیے۔ فرمایا عندہ مفاتح الغیب، اب غیب کا علم تو اپنی جگہ پر، غیب کا علم تو اپنی جگہ پر، کہاں ہے اس کے خزانے؟ یہ تو اپنی جگہ پر۔ فرمایا عندہ مفاتح الغیب، وہ جو غیب کے خزانوں کے اوپر اللہ نے جو تالے لگائے ہوئے ہیں، فرمایا ان تالوں کی چابیاں بھی اللہ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، فرمایا غیب کے اوپر جو تالے ہیں ان تالوں کی چابیاں بھی صرف اللہ کے پاس ہیں۔ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو ویعلم ما فی البر والبحر، اور پھر فرمایا یہ جو بر اور بحر کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، خشکی کے اندر جو چیزیں ہیں، خشکی کے اندر انسان ہے، خشکی کے اندر اللہ کی مخلوقات ہے، خشکی کے اندر فرمایا یہ درخت ہے، خشکی کے اندر جو بھی چیز ہے، یعلم ما فی البر والبحر، فرمایا خشکی کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ان تمام کی تمام چیزوں کا علم ہے تو کس ذات کو؟ یعلم ما فی البر والبحر، فرمایا خشکی کے اندر جو بھی چیزیں ہیں اس کا علم اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ فرمایا والبحر، اور سمندر کے اندر، یعنی جو بھی چیز ہے سمندر کے اندر کتنی چیزیں ہیں، کتنی مخلوقات ہیں، کتنی مچھلیاں ہیں، مچھلیوں کی کتنی قسمیں ہیں، اور پھر اس سمندر کے تہ کے اندر، بحر کے تہ کے اندر کیا چیز ہے، کتنے موتی ہیں، کتنے سپی ہیں۔ فرمایا میں اللہ کے علاوہ اور کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقة الا یعلمها، فرمایا خشکی کے اندر جو چیز ہے اس کو جاننے والی ذات اللہ کی، اور جو چیز سمندر کے اندر ہے، تری کے اندر ہے، اس کو جاننے والی ذات بھی اللہ کی۔ وما تسقط من ورقة، فرمایا جو بھی پتا گرتا ہے، کسی بھی درخت سے جو پتا گرتا ہے وہ اللہ کے علم کے اندر ہوتا ہے۔ یہ پتا کس وقت گرنا ہے اور پھر اس پتے کے گرنے کا سبب کیا ہے؟ کیا یہ سوکھ کر گرا ہے یا کسی نے توڑا ہے تب گرا ہے، یا اس کے اوپر کوئی پتھر لگا ہے تب گرا ہے، یا زور کی آندھی آئی تب گرا، یا طوفان آیا تب یہ پتا گرا، یا پھر اولے آئے آسمان سے تب یہ پتا گرا؟ اللہ فرماتا ہے میرے علاوہ اور کوئی جاننے والا کوئی نہیں۔
ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، فرمایا یہ جو پتا کسی درخت سے گرتا ہے اس پتے کے گرنے کا علم بھی ہے تو کس ذات کو؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی چیز ہے، کوئی چیز خشک ہے یا کوئی چیز تر ہے، جو بھی چیز ہے فرمایا ہر چیز کا علم جو ہے وہ میں اللہ کے پاس ہے، میں اللہ کے علاوہ اور کسی کے پاس بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ سورت کا نام سورہ انعام اور اس کی آیت نمبر 76 کے اندر اللہ نے فرمایا، 59 کے اندر، اور اسی طرح اللہ نے سورہ ہود کے اندر فرمایا للہ غیب السماوات والارض وإلیہ یرجع الامر کلہ فاعبدہ وتوکل علیہ۔ اے میرے پیغمبر اعلان فرما دیں للہ غیب السماوات والارض کہ جو بھی چیزیں ہیں زمین و آسمان کے اندر، آسمان کے اندر کوئی چیز ہے، زمین کے اندر کوئی چیز ہے، فرمایا للہ اس غیب کا علم ہے تو کس کے پاس ہے؟ للہ غیب السماوات والارض وإلیہ یرجع الامر کلہ، فرمایا جب ہر چیز کا علم، زمین و آسمان کا علم وہ اللہ کے پاس ہے، پھر الیہ یرجع الامر کلہ، آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں، آپ کا جو بھی معاملہ ہے، خوشی والا معاملہ ہے یا غم والا معاملہ ہے، فرمایا موت والا معاملہ ہے یا حیات والا معاملہ ہے، جو بھی عمل ہے آپ کا، نیک عمل ہے یا بد عمل ہے، اللہ کی فرما برداری ہے یا اللہ کی نافرمانی ہے، جو بھی عمل ہے آپ کا الیہ یرجع الامر کلہ۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کس کی طرف جا رہی ہے؟ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ کس کی طرف جا رہی ہے؟ آپ نوافل پڑھ رہے ہیں، نوافل کس کی طرف جا رہے ہیں؟ آپ تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کس کی طرف جا رہی ہے؟ آپ تسبیح کر رہے ہیں، تسبیح کس کی طرف جا رہی ہے؟ آپ تحمید کر رہے ہیں، تحمید بھی اللہ کی طرف، آپ تقدیس کر رہے ہیں، تقدیس بھی اللہ کی طرف، آپ ذکر کر رہے ہیں، ذکر بھی اللہ کی طرف، آپ شکر کر رہے ہیں، شکر بھی اللہ کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں الیہ یرجع الامر کلہ، او میرا بندہ ہر چیز کا علم جو میرے پاس ہے، تو پھر اس بات کو بھی یاد رکھ، تیرا جو بھی معاملہ ہے، تیرا جو بھی عمل ہے، اس عمل نے اور کہیں نہیں جانا، اس عمل نے جانا ہے تو کس کی طرف جانا ہے؟ الیہ یرجع الامر کلہ۔ آپ کے اوپر کوئی تکلیف آ گئی، آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی، آپ کے اوپر کوئی آزمائش آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، فرمایا ان سب کی سب چیزوں کو اللہ کی طرف جب جانا ہے، اب فاعبدہ، ان تمام کے تمام معاملات میں اگر عبادت کرنی ہے تو کس کی؟ تکلیف آئی تو تکلیف ہٹانے کے لیے دعا کرنی ہے تو کس سے؟ مصیبت آئی، اس مصیبت کے اندر اگر گڑ گڑانا ہے تو کس کے سامنے؟ اگر کوئی پریشانی آ گئی، اس پریشانی کے عالم کے اندر اگر جھکنا ہے تو کس عالم ذات کے سامنے؟ فرمایا الیہ
इलैहि युरजउल अम्रु कुल्लुहु फअब्दुहु। जब तू अल्लाह की इबादत करेगा, जब हर चीज अल्लाह की तरफ लौटनी है, जब हर चीज का इल्म अल्लाह के पास है, फिर अल्लाह की इबादत जब तू करेगा, फिर अल्लाह की इबादत इस तरह नहीं करनी कि पता नहीं मेरी इबादत का क्या होगा, पता नहीं मेरे इस अमल का क्या होगा, पता नहीं ये जो मुझ पर मुश्किल आई इस मुश्किल का क्या होगा, पता नहीं ये मुसीबत दूर होगी या नहीं होगी, ये परेशानी मुझसे दूर होगी या नहीं। अल्लाह फरमाते हैं तवक्कल तवक्कल फअब्दुहु व तवक्कल। जब इबादत तू अल्लाह की करेगा, तवक्कल अलैहि। फरमाया फिर अगर तूने भरोसा करना है, फिर अगर तूने उम्मीद लगानी है, तो भरोसा करना है तो किस ज़ात पर? तवक्कल अलैहि वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तामलून। फरमाया जब अल्लाह हर चीज को जानता है, जब तमाम मामलात अल्लाह की तरफ जाने हैं, जब इबादत अल्लाह की करनी है, जब तवक्कल अल्लाह पर करना है, फिर तुझ पर जो परेशानी आई, तुझ पर जो मुश्किल आई, तुझ पर जो मुसीबत आई, फरमाया मा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तामलून। फिर अल्लाह की जात भी तेरे फरमाया अमाल से बेखबर नहीं, अल्लाह की जात तेरे अमाल से बेखबर नहीं। तू जो भी अमल करता है उसकी खबर है तो अल्लाह को। बर अल्लाह फरमाते हैं यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, कि जो भी चीज़ है ज़मीन व आसमान के अंदर, जो भी काम हो चुके हैं या जो भी काम होने वाले हैं, या आलम उन तमाम के तमाम चीज़ों को जानने वाली ज़ात है तो कौन है? अल्लाह के अलावा और कोई नहीं। जब अल्लाह के अलावा जानने वाली ज़ात और कोई नहीं, तो फिर अल्लाह के अलावा माबूद भी और कोई नहीं। फरमाया आलिमुल गैब वश्शहादा, आलिमुल गैब वश्शहादा। जो भी चीज़ है, चाहे वो गैब है चाहे हाजिर है, फरमाया हर चीज़ को जानने वाली ज़ात कौन है? अल कबीर अल मुताल। फरमाया आलिम जानने वाली है वो ज़ात जो चीज़ तुमसे छुपी हुई है और जो चीज़ तुम्हारे सामने है। कौन है वो ज़ात? अल कबीर अल मुताल। फरमाया जानने वाली ज़ात वो है जो एक तो पूरी कायनात से बड़ी ज़ात है, पूरी कायनात उसके सामने कुछ नहीं, वही अल्लाह की ज़ात बड़ी ज़ात है। अल मुताल, ज़ात भी बड़ी और फिर मकाम और मर्तबा भी उस अल्लाह का बड़ा है। ये सूरह रात के अंदर फरमाया आलिमुल गैब वश्शहादा। फरमाया हर चीज़ को जानने वाली ज़ात कौन है? और इसी तरह फरमाया आलिमुल गैब वश्शहादा फतआला अम्मा युशरिकून। वही ज़ात है जो कि जानने वाली ज़ात है। जो चीज़ तुम्हारे सामने है, जो चीज़ तुमसे छुपी हुई है, वही ज़ात है जानने वाली। फतआला अम्मा युशरिकून। ओ लोगों, तुम जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हो, तुम जो अल्लाह के साथ गैरुल्लाह को भी आलिमुल गैब समझते हो, तुम जो कहते हो कि अल्लाह का नबी आलिमुल गैब, तुम जो कहते हो कि अल्लाह का वली आलिमुल गैब, तुम जो कहते हो कि फलां पीर आलिमुल गैब, तुम जो कहते हो कि फलां वली आलिमुल गैब, तुम जो कहते हो कि फलां पीर जो है उसकी तो बिल्लियां भी गैब जानती है। अल्लाह फरमाते हैं फतआला अम्मा युशरिकून।
ہے تو اللہ کا مخلوق ہے، ولی ہے تو تب بھی اللہ کی مخلوق ہے، پیر ہے تو تب بھی اللہ کی مخلوق ہے، عالم ہے تب بھی اللہ کی مخلوق ہے، جاہل ہے تب بھی اللہ کی مخلوق ہے، چھوٹا ہے تب بھی مخلوق ہے، کوئی بڑا ہے تب بھی مخلوق ہے۔ فرمایا خالق ہے وہ اور یہ مخلوق ہے، تعالی عما یشرکون۔ خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ مخلوق بھی اپنے خالق کے ساتھ شریک ہو جائے۔ تعالی عما یشرکون، فرمایا او مشرکو، او شرک کرنے والوں سن لو، تعالی اللہ کی ذات تو بہت بلند ہے، ہاں یہ وہی تعالی ہے، یہ وہی بلند ذات ہے جس کے بارے میں انسان روزانہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب، پاک ہے میرا رب، کون رب؟ فرمایا الاعلی، جو کہ بلند ذات ہے، جس کا مقام بلند ہے، جس کا مرتبہ بلند ہے، جو تمہارے شرک سے پاک ہے۔ یہی الفاظ اللہ نے فرمائے فتعالی عما یشرکون۔ او انسان جس چیز کی روزانہ تو اقرار کرتا ہے، روزانہ تو اللہ کے سامنے وعدہ کرتا ہے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، اب میں وہی سبق تجھ سے دہرا رہا ہوں، تعالی اللہ کی ذات بلند ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، جن کو تم شریک کرتے ہو وہ اللہ کے شریک بن سکتے نہیں، وہ اللہ کے شریک بن سکتے نہیں۔ فرمایا تعالی عما یشرکون۔ اور اسی طرح جب اللہ کی ذات ہے، جاننے والی ذات، اور پھر اللہ نے بتلا بھی دیا، خود اپنے پیغمبر کو فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ سورہ نمل کے اندر فرمایا، فرماؤ میرا پیغمبر فرما، تو ہے ہی اعلان کرنے والا، تو ہے ہی میری وحی کو پہنچانے والا، تو ہے ہی میری طرف سے آنے والی کتاب کو پہنچانے والا، لیکن میرا پیغمبر یہ جو میں آیت نازل کر رہا ہوں یہ کوئی عام آیت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر میں اللہ کی توحید ہے۔ قل، فرماؤ میرا پیغمبر، آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلے، آپ کے خوبصورت زبان سے، خوبصورت منہ سے جو الفاظ نکلے، دو لبوں کے درمیان سے آپ جو الفاظ نکالے میرا پیغمبر، وہ الفاظ تو پہلے سے ہی خوبصورت ہے، لیکن جب آپ کی زبان سے نکلیں گے پھر ان کی خوبصورتی کے اندر پہلے سے بھی اضافہ ہو جائے گا۔ الفاظ تو پہلے سے ہی خوبصورت کیونکہ اللہ نے نازل کیے، لیکن جب وہی الفاظ میرے پیغمبر اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو اس وقت ان خوبصورت الفاظوں کی خوبصورتی میں پہلے سے بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل، فرما دیجئے میرے پیغمبر، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اور میرا پیغمبر فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے میرا پیغمبر، ہاں جب میں آپ کو اعلان کا کہتا ہوں تو وہ مسئلہ بہت ہی عظیم مسئلہ ہوتا ہے۔ کبھی تو میں اللہ کہتا ہوں قل هو اللہ احد، کبھی میں اللہ کہتا ہوں قل هو اللہ احد۔ فرما دیجئے میرے پیغمبر، وہ اللہ کی ذات وہی اکیلی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ کبھی میں اللہ کہتا ہوں قل، فرما دیجئے میرے پیغمبر انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ کبھی میں اللہ کہتا ہوں قل، فرما دیجئے میرے پیغمبر لا
مسئلہ علم غیب والا، یہاں بھی مسئلہ علم غیب والا۔ فرمایا فرما دیجئے میرے پیغمبر، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ فرما دیجئے میرے پیغمبر، نہیں ہے کوئی جاننے والا۔ کون نہیں جاننے والا؟ اللہ فرماتے ہیں من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ جو کچھ بھی آسمانوں کے اندر ہے، آسمانوں کے اندر جو بھی مخلوق ہے، زمین کے اندر جو بھی مخلوق ہے، فرمایا لا یعلم، نہیں جانتے وہ غیب کو۔ اللہ تو بھی تو آسمانوں کے اندر ہے، پھر تو بھی غیب کا علم تو نہیں جانتا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں الا اللہ، میں اللہ نے جس چیز کی پہلے نفی کر دی، مخلوق سے جس چیز کی میں اللہ نے نفی کر دی، زمین و آسمان کے اندر رہنے والے تمام مخلوقات سے جس چیز کی میں اللہ نے نفی کر دی، فرمایا اسی چیز کا اس بات میں اللہ نے اپنے لیے کر دیا۔ میں نے کیا کہا؟ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ جو بھی چیز ہے غیب جو ہے اس کو نہ زمین والے جانتے ہیں نہ آسمان والے جانتے ہیں۔ غیب کا علم کس کے پاس ہے بھائی؟ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے غیب کا علم جاننے والا۔ یہی سبق اللہ نے آیت الکرسی میں دیا، فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ جو بھی معاملات ہو چکے ہیں، جو معاملات ہونے والے ہیں، تمام کے تمام کا علم ہے تو کس کے پاس؟ اللہ کا نبی ہے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، پیغمبر کا تذکرہ کیا اللہ نے اپنے قرآن کے اندر۔ نبی بھی کون ہے؟ جس کا باپ بھی نبی ہے، خود بھی نبی اور باپ بھی نبی ہے، اور اللہ نے بادشاہت بھی ایسی دی ہے، ایسی حکومت اور سلطنت دی ہے کہ اس کے ساتھ کی بادشاہت اللہ نے اور کسی کو نہیں دی۔ جو بادشاہت اس نبی کو اللہ نے دی ہے، وہ بادشاہت کسی بھی اور کو نہیں دی۔ اللہ فرماتے ہیں میرا وہ نبی ہے جس کو میں نے تمام پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی، چرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی، جنوں کو بھی میں اللہ نے اس کے تابع کر دیا، ہوا کو بھی میں اللہ نے اس کے تابع کر دیا۔ وہ نبی چلتا جا رہا ہے اور چلتے چلتے ایک وادی سے گزرا۔ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا اتوا علی واد النمل، جس وقت وہ میرا نبی، جس وقت میرا وہ پیغمبر، جس وقت وہ اس زمین کا بادشاہ، وہ آ گیا ایک ایسی وادی کے اندر جس کے اندر بہت سارے مکوڑے رہتے ہیں، جس کے اندر علی واد النمل، نمل چیونٹی کی وادی کے اندر وہ آ گیا میرا پیغمبر، چلتا ہوا آ رہا ہے۔ حالانکہ میں اللہ نے تو ہوا کو بھی اس کے تابع کر دیا۔ خیال آن پڑا کہ آج تو پیدل سفر کر لینا چاہیے، آج پیدل سفر کر لینا چاہیے، ورنہ ہوا کو حکم دیتے، ہوا اس تخت کو اٹھا کر اپنی آغوش میں لے لیتا، لیکن اس کے باوجود خیال آ گیا کہ آج ہوا کے اندر نہیں چلنا، آج اڑنا نہیں ہے، تخت کو اڑانا نہیں ہے، بلکہ آج تو پیدل سفر کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں چلتے چلتے میرا وہ نبی آ گیا، کہاں آیا؟ حتی اذا اتوا علی واد النمل، میرا وہ پیغمبر چلتے چلتے وہ چیونٹیوں کی سرزمین کے اندر آ گیا۔ اور پھر کیسا معاملہ ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں جب میرے پیغمبر کو دیکھا، ان چیونٹیوں کے سردار نے دیکھا کہ آ رہا ہے
پیغمبر جو آج تک تو اپنا تخت ہوا کے اندر اڑاتا ہے، جس کے تابع ہوا ہے، جس کے تابع جن ہے، جس کے تابع فرمایا یہ جو جانور ہیں یہ بھی اس کے تابع، یہ جو پرندے ہیں یہ بھی اسی کے تابع ہیں، لیکن آج وہ ہوا کے اندر نہیں اڑ رہا، آج آ رہا ہے پیدل اور چلتے چلتے ہماری زمین کے اندر بھی پہنچ گیا۔ اس وقت وہ کیا کہتے ہیں، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اس وقت اس کو خیال آیا کیونکہ میں تو بادشاہ ہوں، یہ میری رعایا ہے، اور بادشاہ کا فرض یہ ہے کہ اپنی رعایا کا خیال کرے۔ میری رعایا کیسی ہے؟ ان کو بھوک لگی ہوئی ہے، ان کو پیاس لگی ہوئی ہے۔ ہاں کیسا بادشاہ ہونا چاہیے؟ بادشاہ اگر ہو تو عمر جیسا ہو۔ کیسا بادشاہ ہونا چاہیے؟ یہ جو مکوڑا ہے اسی طرح کا بادشاہ ہونا چاہیے۔ جب دیکھتا ہے کہ سلیمان پیغمبر آ رہا ہے، اس وقت اپنی رعایا کا خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، جتنا تم نے کھا لیا، جتنا تم نے پی لیا، جتنا تم نے کچھ چیز اکٹھی کر لی، ادخلوا مساکنکم، چلے جاؤ اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کیا کرو؟ اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کیوں داخل ہو جائے؟ ابھی تک تو ہم نے کھایا بھی اتنا نہیں ہے، ہمارا وقت بھی ابھی تک ہوا نہیں ہے، ابھی تک تو وہ جو مقررہ وقت ہے اس کے اندر بھی ہم داخل نہیں ہوئے، ابھی تو ہمارا وقت بھی باقی ہے، ہمارے پیٹ بھی نہیں بھرے گئے، ابھی تک تو اتنا جلدی کیوں کہہ رہے ہیں کہ داخل ہو جاؤ اپنے گھروں کے اندر؟ آگے سے چیونٹی کیا کہتی ہے؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، فرمایا میں اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے میں تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں کہ اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جائے کہ سلیمان پیغمبر آ رہا ہے، اس کے ساتھ اس کا فرمایا لشکر بھی ساتھ ہے۔ اگر آپ اپنے گھروں کے اندر داخل نہ ہوئے، اگر آپ اپنے بلوں کے اندر داخل نہ ہوئے، یہ جو سلیمان پیغمبر پیدل آ رہا ہے، زمین کے اوپر چلتا ہوا آ رہا ہے، کہیں یہ نہ ہو لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں سلیمان پیغمبر اور اس کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند نہ دے، کہیں سلیمان پیغمبر اور اس کے ساتھ آنے والا لشکر وہ کہیں تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند نہ دے، کہیں تم پیغمبر کے پاؤں کے نیچے نہ آ جاؤ، پیغمبر کے لشکر کے پاؤں کے نیچے نہ آ جائیں۔ میں اس لیے یہ آپ کو حکم دے رہا ہوں۔ آگے سے چیونٹی نے سوال کیا ہوگا کیسے وہ ہمیں اپنے پاؤں کے نیچے روندے گا؟ وہ تو نبی ہے، اور نبی کے اندر جتنی رحمت اور شفقت ہوتی ہے وہ تو اتنا اور کسی کے اندر نہیں ہوتی، وہ تو اللہ کا نبی ہے۔ تو اللہ کے نبی کے بارے میں ہمیں یہ کہہ رہا ہے لا یحطمنکم سلیمان، تمہیں سلیمان پیغمبر روند نہ دے۔ فرمایا جس وقت یہ بات کی ہوگی آگے سے وہ چونٹی کہنے لگی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اگر سلیمان پیغمبر کے پاؤں کے نیچے آپ آگی گئے، اگر آپ روندے بھی گئے تو پھر اس کے اندر سلیمان پیغمبر کا قصور نہیں ہے، اس کے اندر
سلیمان پیغمبر کا قصور نہیں ہے، وہ جو نبی کے دل کے اندر رحمت ہوتی ہے اس رحمت کے منافی یہ بات نہیں ہے، اس رحمت کے مخالف یہ بات نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آگے سے چونٹی کہتی ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ آپ جب اس کے نیچے آ گئے، اس کے پیروں کے نیچے آ گئے، لشکر کے پیروں کے نیچے آ گئے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس بات کا سلیمان پیغمبر کو پتا، اس بات کا سلیمان پیغمبر کو پتا نہیں چلنا۔ جب سلیمان پیغمبر کو اپنے پاؤں کے نیچے آئی ہوئی چیونٹی کا پتہ نہیں چلنا تو پھر سلیمان پیغمبر بھی عالم الغیب، سلیمان پیغمبر بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ اگر سلیمان پیغمبر عالم الغیب ہوں اور پھر چیونٹیوں کی یہ تقریر یہ بھی صحیح ہو تو پھر تو معاذ اللہ پیغمبر ظالم بنتا ہے، پھر تو پیغمبر کیا بنتا ہے بھائی؟ ظالم بنتا ہے کہ ایک چیونٹی جس نے کہا بھی کچھ نہیں اس کو اپنے پاؤں کے نیچے کیا کر دیا؟ رون دیا، تو پھر تو معاذ اللہ پیغمبر کیا ہو؟ ظالم۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ بات کی ہے اور میں نے کیا کیا، میں نے وہی آواز اٹھا کر اپنے پیغمبر کے کانوں میں ڈال دی۔ چیونٹی اپنے دوسری چیونٹیوں سے کہہ رہی ہے ادخلوا مساکنکم لا یأتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ جب میں نے یہ آواز پہنچائی اپنے پیغمبر کے کانوں تک، اپنے پیغمبر تک میں نے یہ بات پہنچائی، اس وقت میرا پیغمبر کیا کرتا ہے؟ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، فَتَبَسَّمَ، تبسم کہتے ہیں اس ہنسی کو، اس مسکراہٹ کو کہ جس کے اندر آواز نہ ہو، جس کے اندر آواز نہ ہو۔ حاجی صاحب سو رہے ہیں، سو رہے ہیں نا؟ اچھا، فرمایا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، جب میرے پیغمبر نے یہ بات سنی، میں نے اپنے پیغمبر تک یہ بات پہنچا دی، تبسم، میرے پیغمبر مسکرا پڑے، اس طرح ہنس پڑے کہ پیغمبر کے منہ سے آواز تو نہ نکلی مگر کچھ نہ کچھ دندان مبارک ظاہر ہونے لگے۔ تبسم، پھر اس کے بعد مزید خوشی ہوئی، ضاحکا من قولہا، فرمایا جب مسکرا پڑے، مسکرانے کے بعد بھی مزید خوشی ہوئی۔ اللہ میں جو یہ مسئلہ سمجھا رہا ہوں میں تو انسانوں کو سمجھانے لگا ہوں، میں تو انسانوں کے سامنے مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں، اور لوگوں جن کو تم اللہ کے علاوہ عالم الغیب سمجھتے ہو وہ عالم الغیب نہیں ہے، ان کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ میری بات تو کوئی مانتا ہے تو کوئی نہیں مانتا۔ اللہ میں تو ان کو سمجھا رہا ہوں، کچھ سو کر سمجھ رہے ہیں اور کچھ جاگ کر سمجھ رہے ہیں، کچھ سوتے ہوئے سمجھتے ہیں اور کچھ جاگتے ہوئے سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرے پیغمبر نے یہ بات کی، اللہ میں تو ان کو سمجھا رہا ہوں لیکن اللہ یہ تو کبھی سمجھتے ہیں اور کبھی نہیں سمجھتے، لیکن اللہ جو چیز میں اپنی مخلوق کو سمجھا رہا ہوں، یعنی اپنی ہم جنس مخلوق انسان کو جو بات میں سمجھا رہا ہوں، اللہ ابھی تک میں نے ان چیونٹیوں کو کوئی تبلیغ تو نہیں کی، ان کو ابھی تک میں نے کوئی مسئلہ بھی نہیں سمجھایا، اللہ تو نے تو ان کو میرے سمجھانے سے بھی پہلے ہی سمجھا دیا۔ جب یہ بات آئی ذہن کے اندر
فرمایا ضاحکن، میرا پیغمبر پہلے کچھ مسکرائے اور پھر ایسے ہنسے کہ پیغمبر کے خوبصورت چہرے سے، پیغمبر کے خوبصورت منہ سے ایک خوبصورت سی آواز بھی نکلی، جس طرح ایک ہنستے ہوئے آدمی کی آواز نکلتی ہے۔ اس وقت میرا پیغمبر کہتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اللہ تو نے جو مجھ پر احسان کیا، تو نے جو میرا شکر ادا کیا، تو نے جو مجھ پر نعمت کی، اوزعنی ان اشکر، اللہ تو مجھے طاقت دے میں تیرا شکر ادا کروں۔ یعنی دیکھ سلیمان پیغمبر ہے، خود بادشاہ ہے، اور ایسا بادشاہ کہ اس کے ساتھ کا بادشاہ اور کوئی نہیں، لیکن پھر بھی جب زمین کے اوپر چل رہا ہے تو اس وقت چیونٹی کیا کہتی ہے ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ آپ اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جائیں، آپ کو سلیمان پیغمبر روند دیں گے، اگر روند بھی دے تو پیغمبر کو بھی پتہ چلے گا نہیں۔ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ اللہ کی صفت ہے اور یہی پیغمبر ہے۔ چرندوں کو، پرندوں کو اللہ نے تابع کر دیا، دونوں کو اللہ نے تابع کر دیا، اور پھر یہی پیغمبر، اللہ اکبر، یہی عظمت والا پیغمبر، یہی ایک دن بیٹھا اور چیونٹیاں بھی، پرندے وغیرہ بھی ساتھ ہیں، حاضری لگا رہا ہے سلیمان پیغمبر۔ حاضری لگاتے لگاتے خیال آیا کہ یہ جو میں نے حاضری لگائی اس کے اندر ایک پرندہ تو غائب ہے۔ پہلی بات، جو حاضری لگا رہا ہو وہ عالم الغیب، بولو، جو حاضری لگا رہا ہو وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ حاضری لگا رہا ہے، پتہ نہیں ہے، تب تو حاضری لگا رہا ہے۔ حاضری لگاتے لگاتے ایک پرندے کا نام آیا تو وہ نہیں ہے، اللہ نے اس کا منظر بھی پیش کیا۔ تفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین۔ میرا پیغمبر بڑی عظمتوں والا پیغمبر ہے، بڑے مقام والا پیغمبر ہے، حاضری لگا رہا ہے اپنے ماتحت پرندوں کی۔ حاضری لگاتے لگاتے فرمایا تفقد الطیر، سب پرندے حاضر ہیں، ان میں سے ایک پرندہ نہیں ہے۔ تفقد، فقد کہتے ہیں کسی چیز کا گم ہو جانا، نظروں سے اوجھل ہو جانا۔ پیغمبر سلیمان کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تفقد الطیر، ایک پرندے کو غیر حاضر پایا، ایک پرندہ وہاں موجود نہیں تھا، پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے موجود نہیں تھا۔ پیغمبر کہتے ہیں ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، مالیا کیا ہو گیا ہے مجھے، لا اری الہدہد، میں نہیں دیکھ رہا ہدہد کو، باقی تو تمام پرندے موجود ہیں، آج میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، یا تو میری آنکھوں سے اوجھل ہے، کہیں دوسرے پرندوں کے اندر چھپ کر بیٹھا ہوا ہے۔ کبھی کبھی طالب علم بیٹھتے ہیں تو حاضری کا وقت ہوتا ہے تو ایک طالب علم باقی طالب علموں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ جائے کہ میں استادوں کو نظر نہ ہوں۔ فرمایا ما لی لا اری الہدہد، کیا ہو گیا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، کہیں وہ چھپ کر بیٹھا ہوا ہے، یا ام کان من الغائبین، یا پھر چھپ کر تو نہیں بیٹھا ہوا، یا ہے ہی غیبین میں سے۔ آج
آج کلاس کے اندر یہ حاضری نہیں ہوا، آج اس ٹولی کے اندر وہ حاضری نہیں ہوا، ابھی یہ بات کر رہے ہیں اور ساتھ ہی کہا اگر وہ پرندہ آ بھی گیا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ جب وہ آ گیا، جب وہ واپس آئے گا، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، تو میں اس کو سخت عذاب دوں گا، أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا پھر میں اس کو ذبح کر دوں گا، أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ سزا سے بچ سکتا ہے اگر کوئی واضح دلیل میرے پاس لے کر آئے، پھر میں اس کو ذبح بھی نہیں کروں گا، اس کو پھر میں عذاب بھی نہیں دوں گا۔ ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ جو کوئی استاد کے پاس آتا ہے پڑھنے کے لیے، جو کوئی استاد کے پاس آتا ہے پڑھنے کے لیے، اگر نہ آئے تو استاد اسے سزا بتاؤ۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ساڑھے بالوں نو کچھ نہیں آکھنا، آمین یا نہ آمین، ساڑھے بالوں نو کچھ نہیں آکھنا ہے۔ یہ سلیمان پیغمبر ہے، کہتے ہیں جی یہ ظلم ہے، اگر بچہ نہ آیا اس کو مار پڑی تو یہ ظلم ہے۔ یہ سلیمان پیغمبر کے دربار میں ایک پرندہ حاضر نہیں ہوا تو پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، ایک دو چاٹ نہ مرے سا بلکہ اس میں چنگی بھلی سزا دے سا ہے، اچھی خاصی سزا۔ یہ جو طالب علم آتے ہیں نا پڑھنے کے لیے، اگر نہ آئے تو ان کو بھی پھر سزا دینی چاہیے۔ اور دوسرا جو ہے أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یوسف یا پھر اس کو میں ذبح کر دوں گا، ہے نہ آیا پڑھنے کے لیے لَأَذْبَحَنَّهُ، فرمایا یا پھر ذبح کر دوں گا۔ بہرحال یہ سلیمان پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں آیا یا میرے سامنے ہے نہیں یا ہے غیبین میں سے۔ اگر سلیمان پیغمبر غیب کا علم جاننے والے ہوتے تو پیغمبر کو پتہ ہوتا کہ وہ آئے ہی نہیں، وہ آیا ہی نہیں۔ ابھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اچانک وہ پرندہ آ بھی گیا، یہی بات ابھی ہو رہی ہے۔ جی السلام علیکم، بھئی تم آگے؟ جی آگے۔ کہاں گیا؟ انی، فرمایا میں آ گیا، جئتک من سبع بنبأ یقین۔ اب یہ پرندہ بھی ایک عقیدہ بیان کر رہا ہے، جئتک من سبع بنبأ یقین انی وجدت امرأة تملکها۔ فرمایا اے سلیمان پیغمبر، میں گیا ملک سبا کے اندر، ملک سبا میں گیا اور وہاں سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں، اور پھر اس خبر کا آپ کو علم نہیں ہے، یعنی مکوڑے بھی چیونٹیاں بھی یہی کہیں کہ عالم الغیب ہے تو کون ہے، اگر پرندے بھی کہیں تو یہی کہیں کہ عالم الغیب ہے تو کون ہے۔ اللہ نے یہ جو مخلوقات بنائی ان مخلوق میں سب سے افضل مخلوق کون ہے؟ انسان ہے۔ یہ جو عام مخلوق ہے یہ بھی مانتی ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، جس کو اللہ نے بڑی عظمت والی مخلوق بنائی، وہ مخلوق کہتی ہے کہ نہیں جی صرف اللہ غیب کا علم نہیں جانتا، بلکہ اللہ کے علاوہ ہمارا فلاں حضرت بھی جانتا ہے کہ فلاں گھر کے اندر، فلاں گھر کے چولہے کے اندر، فلاں گھر کی دیوار کے نیچے وہ جو ہمارا پیر ہے یہ والا، اس کو پتہ ہے کہ وہ جی فلاں گھر کے اندر تعویذ ہے،
یہ پیر نہیں، کوئی اور پیر ہے، یہ جو ہمارا پیر ہے اس کو پتہ ہے کہ فلاں گھر کے اندر وہ تویز دبایا گیا ہے، فلاں چولہے کے اندر تویز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو جو چھوٹے قسم کی مخلوق ہے ان سے بھی یہ تو نیچے ہو گئی، وہ مخلوق بھی کہتی ہے غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ وہ آیت الکرسی پڑھنے والا یاد رکھ، جو چیز بھی ہو گئی، جو کام بھی ہو گیا اور جو کام ہونے والا ہے اس کا علم ہے تو کس کو ہے؟ جب تک یہ عقیدہ نہیں ہوگا اس وقت تک آیت الکرسی پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر اللہ رب العزت صحیح طور پر عمل کرنے کی